السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی اہلہا۔ ناظرین، ماہ مبارک رمضان اس سال کا رخصت ہو رہا ہے اور اس کے اختتام پر جو ہمارا اہم فریضہ ہوتا ہے وہ نماز عید ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک اہم سوال ہے کہ علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ لاک ڈاؤن میں مسجدیں بند ہے تو کیا ہم نماز عید گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے یہ کہ اس لاک ڈاؤن میں نماز عید کیسے ادا کی جائے، کس طریقے سے پڑھی جائے۔ پہلا تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے یہاں ہر واجب نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، اپنے احکام و شرائط کے ساتھ، اور ہمارے یہاں کوئی بھی مستحب نماز جماعت سے نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن نماز استسقاء جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، جو طلب باران کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اور ایک نماز جو جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے اور وہ مستحب ہے، وہ نماز ہے کہ جو پہلے واجب تھی لیکن اب کسی سبب سے مستحب ہوئی ہے، تو اس کو بھی جماعت سے بھی پڑھا جا سکتا ہے اور فرادہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، جیسے نماز عیدین۔ نماز عید ایسی نماز ہے کہ جو پہلے واجب تھی لیکن غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں یہ مستحب ہے، اور جب امام ظہور فرمائیں گے تو یہ نماز واجب ہوگی، اور اس نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی ضروری ہوگا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں عید نماز مستحب ہے، اس کو جماعت کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور فرادہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کس طریقے سے پڑھی جائے گی، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھے انسان، چاہے فرادہ پڑھے انسان۔ اس کے پڑھنے کے دو طریقے ہیں، ایک مختصر طریقہ ہے اور دوسرا مفصل طریقہ ہے۔ مختصر طریقہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نماز صبح ادا کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم نماز عید بھی گھر میں ادا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو 2 رکعت نماز عید ادا کرنا ہے کہ آپ نے نیت کی، تکبیرۃ الاحرام کیا، اس کے بعد سورہ الحمد پڑھا، دوسرا سورہ پڑھا، اس کے بعد پہلی رکعت میں آپ کو 5 تکبیر کہنی ہے اور 5 قنوت پڑھنے ہیں، جیسے کہ آپ نے اللہ اکبر پڑھا، 1 قنوت پڑھا، اس کے بعد اللہ اکبر کیا، دوسرا قنوت پڑھا، یہاں تک کہ آپ نے 5 تکبیریں ختم کی۔ آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع میں جانے کے بعد پھر 2 سجدہ ادا کریں گے، اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، سورہ الحمد پڑھیں گے، پھر دوسرا سورہ ادا کریں گے، اس کے بعد 4 تکبیریں اور 4 قنوت ادا کریں گے۔ ہر تکبیر کے بعد 1 قنوت ہے، اور قنوت میں جو دعا آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں، رکوع کے بعد سجدہ کریں، دوسرا سجدہ بجا لائے، تشہد اور سلام پڑھ کے نماز کو آپ تمام کر لیجئے۔ یہ ہوا مختصر سا طریقہ۔ دوسرا طریقہ وہ مفصل ہے، اس میں بھی آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، اور پہلی رکعت میں 5 تکبیریں اور 5 قنوت ہے، دوسری رکعت میں 4 تکبیریں اور 4 قنوت ہے، لیکن یہ نماز اس طرح سے پڑھی جائے گی کہ آپ نے نیت کی، تکبیرۃ الاحرام پڑھا، اس کے بعد سورہ حمد کی تلاوت کی، لیکن اس کے بعد آپ کو سورہ شمس کی تلاوت کرنا ہے یا سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرنا ہے۔ ان دونوں میں سے ایک سورہ کی آپ نے تلاوت کی، اس کے بعد آپ کو 5 تکبیریں اور 5 قنوت ادا کرنا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے دعائے قنوت، اسی طریقے سے 5۔
اور اس دعا قنوت میں آپ وہ مشہور دعا پڑھیں گے، اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت الی آخر۔ آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع کو تمام کر کے 2 سجدہ بجا لائیں گے اور دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، سورہ الحمد پڑھیں گے، اور دوسرا سورہ پڑھنا ہے آپ کو۔ اگر آپ نے پہلی رکعت میں سورہ شمس کی تلاوت کی تھی، اب آپ کو دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ کی تلاوت کرنا ہے، اور اگر آپ نے پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت کی تھی تو دوسری رکعت میں آپ سورہ شمس کی تلاوت کریں گے۔ سورہ ختم کرنے کے بعد آپ پھر سے تکبیر کہیں گے، قنوت پڑھیں گے، یہاں تک کہ آپ 4 تکبیریں اور 4 قنوت پڑھیں گے۔ پھر سے آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع کے بعد 2 سجدہ بجا لائیں گے، سجدوں کے بعد تشہد اور سلام پڑھیں گے، آپ کی نماز تمام ہو جائے گی، مکمل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ جو دوسرے مستحبات عید ہے ان کو بجا لائیں گے۔ لیکن اگر یہ نماز جماعت سے ادا کی جا رہی ہے تو امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 خطبے دیں، پہلا خطبہ دیں اور اس کے بعد تھوڑا سا بیٹھ جائیں، اس کے بعد دوسرا خطبہ ادا کریں۔ اس طرح سے آپ نماز عید چاہے آپ جماعت کے ساتھ گھر میں پڑھنا چاہے یا فرادہ پڑھنا چاہیے، مفصل پڑھنا چاہیں یا مختصر پڑھنا چاہیے، تو آپ کی عید نماز ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ